ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتے رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات سلسلہ اسلامک ٹاک کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت انداز میں بیان کرنے والے مفتی صاحب ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیا حال ہے ورحمۃ سر؟ اللہ۔ خیریت سے اللہ ہیں؟ کا فرسٹ کلاس کرم ہے، بہت شکر بہت شکریہ، آپ الحمدللہ۔ تشریف لائے۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نعت خواں ثنا خواں ہیں، بہت خوش لہن پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں اور صاحب کلام نعت گو شاعر ہیں، جامعہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل مدنی صاحب بہت بہت شکریہ سر، جی بہت شکریہ۔ تشریف لائے، بہت اچھا لگا، تھینک یو۔ ناظرین ہم چونکہ آج گفتگو کر رہے ہیں، ایک طرف تو 27 رمضان المبارک، یہ بڑا دن پاکستان کا یوم آزادی بھی ایک طریقے سے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، اور 27 رمضان المبارک شب قدر کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جمعے کا روز ہے، اور وہ بھی جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا آخری جمعہ، تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، نہ صرف تمام جتنے جمعے آتے ہیں اور پھر رمضان کا جمعہ، اور وہ بھی رمضان کا آخری جمعہ۔ تو اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، مفتی شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیا فرمائیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج جمعۃ الوداع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا زندگی میں پھر، اور اس کا کرم بالائے کرم کہ ماہ رمضان مبارک کا یہ 27واں روزہ، گزشتہ رات جو گزری وہ شب قدر کی رات تھی، جسے دنیا اسلام نے بڑی عقیدت اور اہتمام کے ساتھ منایا۔ جگہ جگہ مساجدوں میں ختم شریف کی محافلیں منعقد کی گئیں، عام اور خاص ہی تمام کے تمام مسلمان فرزندان توحید اللہ کے حضور جمع ہوئے، ختم شریف کے محفل میں اپنے نصیبوں کو جگمگایا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، معافی مانگی، توبہ کی، پوری رات اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کری۔ سلام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پوری رات شب بیداری کی بے شک بے اور شک اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ بے شک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہ اللہ نے ہمیں یہ جمعۃ الوداع عطا فرمایا۔ جمعۃ المبارک بہت عظیم دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ جو ہے اور دنوں کا سردار ہے، جمعہ مثل عید کے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دن اتنا محبوب لگا، اتنا محبوب کہ اللہ نے اس نام کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کا نام دے دیا، سبحان اللہ، جسے ہم سورہ جمعہ کہتے ہیں 28ویں سپارے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے جو فضائل اور مناقب جو بیان ہوئے ہیں وہ احادیث کثیرہ میں بہت زیادہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پورا ایک باب باندھا ہے جو فضائل جمعہ کے اوپر، اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جو زندگی تھی ان کا ایک مبارک گوشہ امام اعظم نے ایک رقم کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں تشریف فرماتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا سلمان فارسی، کیا تمہیں میں جمعے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تم جانتے ہو جمعہ کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے دوسری بار پھر فرمایا سلمان فارسی سے، کیا تم جمعے کے دن کو جانتے ہو؟ سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سرکار نے تیسری بار، چوتھی بار فرمایا کہ تم جمعے کے دن کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا جمعے کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن وہ ہے کہ میرے والد محترم حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور جمعے کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جمعے کا دن ہے کہ زمینوں کو پیدا فرمایا، جمعے کا دن ہے اللہ نے ہر نیک شے کو جمعے کے دن پیدا فرمایا، اور جمعے کا وہ دن ہے جس میں دنیا کا آغاز فرمایا، اور جمعے کا وہ دن ہے کہ جب دنیا اختتام پذیر ہوگی، قیامت قائم ہوگی، وہ جمعے کا دن ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کا دن اتنا شاندار رہتا ہے کہ شب جمعرات جیسے آتی ہے، یعنی شب جمعہ، جمعرات کی رات،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا پر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو لوگ تہ دل کے ساتھ عقیدت و احترام کے ساتھ جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے اچھا غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی خوشبو لگاتے ہیں، اور مسجد کی جانب قدم رنجہ ہوتے ہیں، اور اس وقت میں حاضر ہوتے ہیں جب مسجد کا امام مسجد میں ابھی ممبر پر تشریف نہیں رکھتا، اس وقت یہ حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو جمعے کی پہلی ساعت میں آتا ہے اس نے گویا کہ ایک اونٹ خیرات کیا، جو دوسری ساعت میں آیا تو گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کی، جو تیسری ساعت میں آتا ہے تو اس نے ایک مینڈا سینگوں والا پیش کیا، جو آخری ساعت میں آتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کے انڈے کی مثال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کیا۔ یہ فضیلتیں اور یہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو عطا فرما جو جمعہ کا اہتمام کرتا ہے۔ اور جمعے کے دن کے متعلق امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جمعے کے دن اپنوں اہل و عیال پر خرچہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں فرماتا بلکہ اس کے مال میں زیادتی فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا علامہ ابو ذر غفاری صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سرکار ابو بکر صدیق سے سنا، وہ فرماتے ہیں جمعے کے دن جتنی تم خیر خیرات کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کو اس سال میں تمہیں غنی کرتا چلا جائے۔ بے شک بے شک۔ اتنے اس کے فضائل اور مناقب بیان ہوئے جمعے کے دن کے متعلق، بہت زیادہ احادیث کثیرہ کے اندر موجود ہیں، اور ایک مقام پر تو یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان جمعے کے دن کسی دوسرے مسلمان کو خوشی فراہم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں میں خوشیاں رکھے گا، سبحان اللہ، اس کے گھروں کو اللہ خوشیوں سے بھرے گا۔ کیا کہنے، اتنا سرکار نے یعنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا تو مجھے بتائیے گا کہ جمعۃ الوداع کے لیے لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک تو نئے کپڑے پہننے چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عطر کا استعمال کرنا چاہیے، خوشبو کا استعمال، کیا کیا اب روزے کی حالت میں تو سر بڑا مشکل ہے، یا خوشبو کا وجہ آپ نے بتایا ہوا کہ خوشبو سے جو روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ہاں البتہ ناک میں پانی ڈالنے سے اور غرارے کرنے سے اس سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ٹوٹ بھی سکتا ہے بلکہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ خاص طور سے آپ سے ایک بات یہ جاننا چاہوں گا کہ لوگوں میں اب مسجد تاخیر سے جانے کا رواج آ گیا، یعنی بجائے اس کے کہ پہلے سے مسجد پہنچیں، سنتیں ادا کریں، خطبہ سنیں، تمام چیزیں کریں، اب وہ بالکل جماعت سے پہلے لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا جائے اس کے لیے؟ جی بہت تیزی سے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور سارا سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اس ساعت میں آتے ہیں جب امام ممبر پر بیٹھ چکا ہوتا ہے، واعظ و نصیحت کر چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اذان ثانی بھی ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، تب جا کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے ہوئے اور مسجد میں آتے ہیں۔ اور دوسری بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک تو آتے لیٹ ہیں، اور جب آتے ہیں صفوں کو پھلانگتے ہیں، لوگوں کو پھیلانگتے ہوئے، صفوں کو پھیلانگتے ہوئے آتے ہیں۔ اس کی شدید ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے لوگوں کو پھیلانگ کر اپنی آگے جگہ بنائی اس نے گویا کہ جہنم کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ کہتے ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، وہیں بیٹھ جائے۔ ایک تو دیر سے آ رہے ہیں، تو دیر سے آنے والے کے لیے تو سختی سے ممنوع ہے کہ وہ کبھی بھی پھلانگ کے لوگوں کو کراس کر کے لوگوں کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کا ہاتھ لگ رہا ہے، کسی کا پیر لگ رہا ہے، یکسوئی ٹوٹتی ہے۔ بہرحال سر بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے نا وہ بیان فرمایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ان کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا کہ جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے جمعے کے دن بڑا فضیلت والا ہے، ہم جو ہے نا ہمیں صبح سے ہی نماز کا انتظام کرنا چاہیے، اور وقت سے پہلے مسجد پہنچ کے خشوع و خضوع کے ساتھ جمعے کی نماز، ایک نماز کم از کم جو ہے نا وہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ ہم شکیل بدری صاحب سے اب درخواست کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد لم یاتی
نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوں جگراج کو تاج تورے سر سوں جگراج کو تاج تورے سر سوں تورے سر سوں ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والماج طغى من بے کس طوفان ہوش روبا من بے کس طوفان ہوش روبا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں یا رسول اللہ مجھدار میں ہوں میرے آقا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطشوں وسخاء عطن رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم 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 جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ
ارشاد احبانا تیغ تھا ناچار اس راہ پڑا سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ناظرین ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے مفتی شاہد محمد نعیمی صاحب کا۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ہمارا سیگمنٹ روزہ اور صحت پیش کیا جائے گا، کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیں ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔